نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 85۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا علم مگر تھوڑا سا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ مدینہ شریف کے یہود نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہود مدینہ نے قریش کو کہلا بھیجا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل کہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں پوچھے۔ اگر وہ دو کے بارے میں بتائیں اور تیسری چیز کے بارے میں خاموشی اختیار کریں تو وہ نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی جس میں اصحاب الکہف اور ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور یہ آیت نازل کی جس میں روح کا تذکرہ ہے۔ روح کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی روح الامین کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس پوشیدہ چیز پر ہوتا ہے جو پورے جسم انسانی میں پھیلی ہوتی ہے اور جس کے سبب انسان جو ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ یہاں جو روح کا معنی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ روح کی حقیقت کسی انسان کو نہ معلوم ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ وہ ایک ایسی شے ہے جس کی حقیقت کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تمہیں تو بہت ہی معمولی سا علم دیا گیا ہے، اس لیے اس کی کرید میں نہ پڑو کہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ یعنی اس آیت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی روح سے متعلق غیر ضروری اور غیر مفید بحث میں پڑے، جیسا کہ بہت سے لوگ پڑ جاتے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے کہ روح کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بس اتنا جان لیں کہ یہ رب کے حکم سے اور رب کے اذن سے تمہارے اندر آتی ہے، اور جب رب کا امر آتا ہے تو چلی جاتی ہے۔ نہ ہم اس کے آنے پہ کوئی کنٹرول رکھ سکتے ہیں اور نہ اس کے جانے پر۔ اللہ کے حکم سے جب آتی ہے تو زندگی لے کر آتی ہے، اور جب جاتی ہے تو زندگی بجھ جاتی ہے۔